بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تو ہے غیر اللہ کے نام پر۔ یہاں میں تھوڑا سا غیر اللہ بتا دوں کہ غیر اللہ کس کو کہتے ہیں۔ غیر اللہ سے مراد ہے ما سوی اللہ۔ ما سوی اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اب تو ماشاءاللہ ہمارے بچے انگلش میڈیم پڑھتے ہیں نا، تو وہ انگلش میڈیم سے کہے کہ جی 15 روپے کی چیز، وہ کہتے ہیں 15 کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کو 15 بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ پتر 15 اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی ہے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی ہستی ہو، یا جیسے مجوس باقاعدہ آگ کے نام پر، مجوس ایک قوم ہے اور وہ باقاعدہ ایک مذہب ہے، تو وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، وہ آگ کو اپنا معبود کہتے ہیں، اور مسلسل ان کے عبادت خانوں میں ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے، ورنہ تو معبود مر جائے گا، وہ آگ کو جلائے رکھنا ہے۔ تو وہ اس آگ کے نام پر باقاعدہ، پانی کے نام پر مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو وہاں اہل مصر کا طریقہ یہ تھا کہ دریائے نیل سال میں ایک مرتبہ بپرتا تھا، چڑھ جاتا تھا، اس میں باقاعدہ سیلاب کی شکل اختیار کرتا تھا اور آہستہ آہستہ پانی کی سطح اوپر ہوتی تھی۔ یہ باقاعدہ احادیث میں ہے اور یہ سچا واقعہ ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ پھر اہل مصر یہ کرتے تھے کہ ایک خوبصورت دوشیزہ غیر شادی شدہ کنواری لڑکی کو باقاعدہ دلہن کی طرح بناؤ سنگھار کر کے اس کو باقاعدہ اچھے کپڑے پہنا کر اس کو جیسے ایک دلہن کو مختلف قسم کے زیورات سے آراستہ کیا جاتا ہے، اس طرح اس کو آراستہ پیراستہ کر کے اس دریا میں پھینکتے تھے، پانی آہستہ 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 نیچے ہو جاتا تھا اور چل پڑتا تھا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سلسلہ ہوا تو متعلقہ صحابی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک پرچی بھیجی کہ امیر المومنین یہاں کی صورتحال یہ ہے اور ہمیں پانی نظر آ رہا ہے کہ پانی باقاعدہ اس کی سطح بلند ہو رہی ہے، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اس طرح کرتے تھے، اب ہم کیا کریں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب خط پہنچا، حضرت نے صرف اور صرف اس خط کے جواب میں قاصد کو ایک پرچی لکھ کر دی، اور اس پرچی میں صرف 2 جملے تھے کہ او دریا، اگر اللہ کے حکم سے آپ نے بہنا ہے، چلنا ہے تو چل، نہیں چلنا جو مرضی کر۔ یہ تیری بھول ہے کہ جو مشرک اور غیر مذہب والے پہلے کرتے تھے ہم وہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ پرچی لے جا کر وہاں اس میں پھینک دینا، دریا نیل میں۔ دریا نیل میں وہ پرچی پھینکی، دریا بہنے لگا، آج تک بہ رہا ہے، اس کے بعد کبھی رکا نہیں۔ تو اس طریقے سے دریاؤں کے نام، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ باقاعدہ ایک انسان، ایک کنواری لڑکی پھینکتے تھے، ہندو میں باقاعدہ، ہندوؤں کے اندر اس طرح باقاعدہ ان کے تصورات ہیں کہ بت کے نام پر، میں نے ایک بت کے نام ایک سلسلہ پڑھا تھا کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک اونچی جگہ ہے اور نیچے جو ہے پتھر ہیں، چٹان ہے، اور بت کے نام پر وہ ایک نوجوان لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں کہ وہاں اونچائی سے وہ چھلانگ لگاتا اور نیچے جا کر اس چٹان کے ساتھ اس کا سر لگتا ہے اور اس کے بھیجا نکل جاتا ہے اور خون
اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ کس کے نام پر کرتے ہیں؟ بت کے نام پر، اپنے ان بتوں کے نام جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں اور جن کا تقرب ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ ہمیں ان کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو اگر اللہ کے سوا کسی کے بھی نام پر کوئی بھی چیز نامزد ہو جائے اور بعد میں اس پر آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، علماء نے لکھا یہ ایسے ہے جیسے سور کو آپ لٹار کر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، میں گناہگار نے باقاعدہ بقرہ عید کے موقع پر بارہا دیکھا، جب ہم اجتماعی قربانی کرتے تھے، جانور خریدنے جاتے تھے مختلف منڈیوں میں، تو کسی جگہ کوئی اچھا جانور نظر آتا تھا کہ جی اس جانور نہیں جی یہ داتا صاحب کے نام ہے، یہ جانور داتا صاحب کے نام ہے، یہ جانور جی 11ویں والے پیر صاحب کے نام ہے، یہ جانور برامام سرکار کے نام ہے، یہ جانور 7 شریف کے حضرت صاحب کے نام ہے۔ یہ باقاعدہ ہمارے ملک کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ نام کس کے کرنا چاہیے؟ اللہ کے۔ اب اس مسئلے کو سمجھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عوام ہوتے ہیں بیچارے ان پڑھ، اس ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ لفظ صحیح نہیں ادا کر سکتے۔ کرنا یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کہیں یا اللہ یہ جانور میں ذبح کروں گا اور اس کا ایصال ثواب حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو، اس کا ایصال ثواب برامام سرکار کو، اس کا ثواب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو، اس کا ثواب حسنین کریمین کو، اس کا ثواب صحابہ کرام کو، اس کا ثواب انبیاء علیہم السلام کو۔ یہ بالکل حق اور جائز ہے۔ ناجائز اس صورت میں ہو جاتا ہے جب آپ کہیں کہ یہ ہے اسی کے نام، نہیں، نام کس کے ہے؟ اللہ کے، اور ثواب جس کو آپ مرضی پہنچانا چاہیں۔ اگر ان الفاظ میں اس سے غلطی ہوتی ہے تو ممکن اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے۔ لیکن اگر ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ میں نے اگر اس سال برامام سرکار کے نام اپنے جانوروں میں سے کوئی جانور نامزد نہ کیا، اور یہ ہم تو یہاں شہری ماحول میں رہتے ہیں نا، ہمیں تو ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہے، آپ ذرا دیہاتوں میں جائیں، آپ کو باقاعدہ ہر واڑے میں کوئی نہ کوئی جانور نظر آئے گا، اور پوچھیں جی یہ جانور جی فلاں بزرگ کے نام ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام ہے۔ بزرگوں سے بڑے بزرگ نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں، نبی کے نام بھی نہیں، نام کس کے؟ اللہ کے۔ ہم جب ذبح کرتے ہیں تو ہم وہاں پر کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ ہے، تو کسی نے وہاں پر یہ پڑھا ہے کہ بسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نہیں، بسم اللہ، صرف اللہ کے نام پر۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ آیت ہے، میں آیت کا نمبر بتا دیتا ہوں۔ آپ جائیں اپنے گھروں میں، کوئی بھی قرآن کریم جس نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہو، تفسیر کی ہو، وہ اٹھائیں پڑھیں، سب نے یہی لکھا ہوا ہے، من ذبح لغیر اللہ فعلیہ لعنت اللہ۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس شخص نے غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کو نامزد کیا اور نامزد کرنے کے بعد پھر اس کو ذبح بھی کر دیا اور مقصد اس کا قرب اور رضا حاصل کرنا ہو، تو یہ شخص مرتد ہے۔ جی ہاں، دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، تو یہ دین کے مسائل ہیں، ان دین کے مسائل کو سیکھنا چاہیے۔